والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کا دوسرا دن سحری کر کے فجر کی نماز میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، کل موسم کتنا گرم تھا اور آج موسم باہر کتنا ٹھنڈا ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، اور کل بھی مسجد بھری ہوئی تھی اور آج بھی مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہی مومن کا طریقہ ہونا چاہیے، موسم جیسا بھی ہو عبادت برابر کرنا ہے۔ حالانکہ بارش کے موسم میں دل کرتا ہے بستر پہ سو جائیں، چادر اوڑھ کے سو جائیں، لیکن مومن موسم چاہے سرد ہو، موسم چاہے گرم ہو، موسم چاہے بارش کا ہو، وہ اللہ کی عبادت میں سستی نہیں کرتا۔ اقبال نے کہا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر موسم میں مومن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ کسی کا حق مارنا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی کو زخمی کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، کسی کا مال ناحق لے لینا، یہ ساری باتیں ظلم کے دائرے میں آتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ایسے سینئر لائر ہیں جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لائروں کی طاقت کے بل پر اگر آپ کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، لائروں کی طاقت کے بل پر آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ جما لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ سامنے والا منہ مرا ہے، اس کو بات کو ثابت کرنے کا ہنر نہیں آتا، وہ چرب زبان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے حق کو لینے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آپ چرب زبان ہیں، لائروں کی طاقت سے دوسروں کی زمین پہ قبضہ جما رہے ہیں، تو گویا آپ ظلم کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قاضی کے فیصلے کی وجہ سے تمہارا مال میرا مال نہیں ہو جاتا، کسی جج کے فیصلے کی وجہ سے میرا مال تمہارا مال نہیں ہو جاتا۔ آج دیکھیے، ایکڑوں کی زمین نہیں، لوگ اگر کسی کا ایک بالشت جگہ بھی قبضہ کرتے ہیں، ناحق قبضہ جماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ ظلم میں شمار ہوگا، اور قیامت کے دن زمین کو طوق بنا کر تمہاری گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی کو ذلیل کرنا یہ ظلم ہے، کسی کو گالی دینا یہ ظلم ہے۔ بہرحال ظلم کسی بھی شکل میں ہو، قیامت کے دن وہ تاریکیوں کی شکل میں آئے گا۔ قیامت کے دن مومن روشنیاں لے کر آئے گا، مومن روشنیاں لے کر آئے گا، اور ظالم ترس جائے گا روشنی کے لیے، مگر اسے روشنی نہیں ملے گی۔ اسی لیے حضرات، اللہ تعالیٰ انصاف کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کو بہت پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر
رحمان کے رائٹ سائڈ میں ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی آدمی کسی سی ایم کے بازو جا کے کھڑے ہو جائے رائٹ سائڈ میں، کتنا خوشی اس کو ہوتی ہے۔ یہاں تو کوئی انسان نہیں، رحمان کے رائٹ سائڈ میں نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا یا کھڑایا جائے گا، یہ عزت دی جائے گی ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر انصاف پر قائم رہتے ہیں اور انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان ہوں گے لوگ، گرمی کا زمانہ ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، یہ ایک پتے کا بھی سایہ نہیں ہوگا سر چھپانے کے لیے سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے۔ اللہ کے عرش کا سایہ 7 خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ انصاف کرنے والے بادشاہ کو قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا کر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، لہٰذا میں نے تم کو بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسروں پر تم ظلم زیادتی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، انسان تو انسان، جانور بھی اگر دوسرے جانور پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ حدیث میں ہے ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں ظلم کرتی ہے تو قیامت کے دن دونوں بکریوں کو اللہ اٹھائے گا، دنیا میں جسے سینگ تھے وہاں اسے سینگ سے محروم کرے گا، دنیا میں جس بکری کو سینگ نہیں تھے، مظلوم بکری تھی، قیامت کے دنوں سے سینگ دے گا اور کہے گا دنیا کا بدلہ یہاں لے لے۔ ظلم اللہ کو اس قدر ناپسند ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی، ظلم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں بہت ساری دعائیں ہیں، یہ ایک دعا یہ سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اس میں سے ایک لفظ ہے ظلم کا، او اظلم او اظلم، اے اللہ میں کسی پر ظلم کروں مجھے بچا لے، یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے تو اس سے مجھے بچا لے۔ ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، ظالم دیکھنے میں کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کمزور ہے، اور مظلوم کتنا بھی کمزور ہو وہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کے پاس دعاؤں کی شکل میں ایک ہتھیار ہوتی ہے، مظلوم کے پاس آنکھوں سے نکلنے والا پانی آنسوؤں کی شکل میں ایک ہتھیار ہوتی ہے، مظلوم کے منہ کی آہ، دل کی آہ، یہ ایسی ہتھیار ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے، آسمان سے مدد لے کر آتی ہے، اور آن کی آن میں ظالم کو وہ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ظالم کے خرمنوں کو جلا دیتی ہے۔ تو مظلوم یہ کمزور نہیں ہے، جسے آپ ستا رہے ہیں، جسے آپ مار رہے ہیں، جسے آپ تکلیف دے رہے ہیں، جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ وہ کمزور ہے، میں طاقتور ہوں۔ اللہ کی نظر میں تم کمزور ہو، اور وہ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ کمزور نہیں، اس کے پاس دل سے نکلنے والے درد کی آہ، یہ آہیں اتنا طاقت رکھتی ہیں کہ آن کی آن میں اللہ کے پاس سے وہ مدد لے کر آتی ہیں اور تم کو جلا دیتی ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے جب بھیج رہے تھے، بہت ساری باتوں کی نصیحت کیے، اس میں سے ایک نصیحت آپ نے یہ کی کہ اے معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرات جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، اور ظلم کرنے والوں کو کبھی ساتھ نہ دو، ظلم کرنے والوں کی طرف کبھی مائل نہ ہونا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ نے فرمایا ظلم کرنے والوں کو کبھی سپورٹ نہ کرو، ورنہ تم بھی اسی جہنم کی آگ میں جاؤ گے جس میں وہ ظالم جائے گا۔ ظالم کو جو سپورٹ کرتا ہے نا، وہ بھی ظالم کے ساتھ سپورٹ کرنے والا بھی اسے بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم جیسی بہت بڑے گناہ سے حفاظت فرمائے، انصاف کے علم بردار بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کے باقی سارے روزوں کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اے اللہ اس مہینے کی رحمت سے اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے دین ہیں ان کو بھی مسجدوں کے قریب آنے اور مسجدوں سے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔